بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میری پیاری اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العزت نے ہر ایک پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں. عبادت کے باب میں دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا وہیں عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا. جہاں مردوں کو کہا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، وہیں پر عورتوں سے بھی کہا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے. جہاں مردوں کو کہا گیا کہ اگر آپ صاحب نصاب ہے، شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہے، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ حساب کر کے ادا کرے. وہیں پر اللہ رب العزت نے عورتوں سے بھی کہا کہ اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ بھی اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرے. اللہ کا فریضہ ہے یہ. جہاں اللہ رب العزت نے مردوں سے کہا اگر وسعت ہے تو حج کرے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، تو وہیں پر اللہ رب العزت نے عورتوں سے بھی کہا کہ اگر وسعت ہے اور آپ پر حج فرض ہو چکی ہے تو زندگی میں ایک بار ضرور حج کو ادا کرنا چاہیے. یہ عبادت کے باب میں اللہ رب العزت کی جانب سے حقوق عائد کیے گئے تھے. اور یہ بات بھی مسلم ہے، یہ بات بھی یقینی ہے کہ مرنا ہر ایک کو ہے. ایک نہ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے گاؤں کا رہنے والا ہو، بڑے شہر کا رہنے والا ہو، پڑھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اور مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم سب کی اللہ کے سامنے پیشی ہونے والی ہے. ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. یہ بات یاد رکھے، اپنی پوری زندگی کا حساب ہمیں اللہ کو دینا ہے. اپنی پوری زندگی کا حساب اللہ کو ہمیں دینا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور وہ دن بڑا زبردست دن ہوگا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اللہ اس دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اللہ اس دن کی عظمت کو، اس دن کے بڑا ہونے کو بتلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی دوڑ جاتا ہے. ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، بہن دوڑ جاتی ہے. اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ دورے جاتے ہیں.
ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، اولاد دوری دوری پہنچ جاتی ہے، اور دنیا کی تکلیفیں جو چند دن کی ہے، چند منٹوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں راحت مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ اس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ دن جو میرے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اور اس دن میرے سامنے تمہیں پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس دن ہر ایک کو اپنی نیکی کی پری ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی اپنی بہن سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے۔ غرض اس دن ہر ایک کی یہی چاہت ہوگی اور ہر ایک کی یہی فکر ہوگی کہ میری نیکی مجھے ہی کام آئے اور میری نیکی کی مجھے ہی ضرورت ہے، وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس دن کا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ مسکراتے ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، بعض چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، بعض چہرے سیاہ ہوں گے، بعض چہرے کالے ہوں گے۔ یہ کافر لوگ ہوں گے، یہ نافرمان ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کی سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس دن کا مسئلہ بڑا کٹھن ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، اور ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اسے بلا کر اس کے زندگی کا پورا نامہ اعمال، اس کی زندگی کے پورے رجسٹر، اس کی زندگی کی پوری کتاب جس کے اندر اس کی نامہ اعمال، اس کی ساری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوا ہوگا، ایسے 99 میں ایک کم 99 دفتر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو بالکل سیاہ ہوں گے، جو بالکل کالے ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان دفتر کو اللہ میزان کے اندر، ترازو کے پلڑے کے اندر رکھے گا۔ ظاہر بات ہے کہ 99 دفتر ایک پلڑے میں ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ گناہ والا پلڑا، وہ دفتروں والا پلڑا، وہ رجسٹروں والا پلڑا جھک جائے گا، اور نیکی والا پلڑا اوپر ہوگا، اونچا ہوگا۔ بندہ یہ سوچے گا کہ اب تو گئے کام سے، پوری زندگی کے دفتر اللہ نے میرے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک ہماری نظر پہنچے گی، انسان کی نظر جہاں تک پہنچے گی وہاں تک اس کا ایک دفتر ہوگا۔ اب یہ بندہ سوچے گا کہ اب تو گئے کام سے، میری گناہوں کے یہ سارے کے سارے دفتر نے میرے پلڑے کو، گناہوں کے پلڑے کو جھکا دیا ہے۔ اس میدان کے اندر اور اس اللہ کے حضوری میں اور اس اللہ کے سامنے کوئی اب بچانے والا نہیں ہوگا، صرف ہوگی تو وہ ایک ہی ذات ہوگی کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ اس بندے سے ایک پرچی دے گا، کاغذ کا ایک ٹکڑا دے گا، کاغذ کی ایک چٹھی دے گا، اور اس بندے سے کہے گا کہ جا جو نیکی والا پلڑا ہے اس کے اندر تو یہ چٹھی رکھ کر آ، کاغذ کی یہ پرچی تو اس کے اندر رکھ کر آ۔ اب یہ بندہ کہے گا کہ اتنے بڑے بڑے دفتر ہیں میرے گناہوں کے، اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے گئے ہیں، اور وہ پلڑا جھک گیا ہے، اور یہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی یہ کیا کام دے گی، یہ کیا کام آئے گی، یہ کیا وزن بڑھائے گی۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ اس بندے سے کہے گا تو ڈال کر تو دیکھ، اس نیکی والے پلڑے میں تو اس چٹھی کو رکھ کر دیکھ۔ جیسا وہ بندہ اس چٹھی کو، اس کاغذ کی پرچی کو نیکی والے پلڑے میں رکھے گا،
کہ نیکی والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کے دفتروں والا پلڑا اونچا ہو جائے گا. اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا. پوچھا جائے گا کہ اس پرچی میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پرچی کے اندر، دنیا کے اندر ہم نے، بندے نے یا بندی نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ دنیا کی زندگی کے اندر اگر کسی بندے اور بندی نے پڑھا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ اس کے میزان کو ترازو کے پلڑے میں ڈال کر اس کے ترازو کے پلڑے کو اٹھا دے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے کو اونچا کر دے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اس لیے میری پیاری اسلامی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم اپنی زبان کو اللہ کی ان تسبیحات میں لگائے، ایران توران میں لگانے کے بجائے، غیبتوں میں لگانے کے بجائے، تیری میری کرنے میں لگانے میں بجائے، لغویات میں بولنے کے بجائے ہم اپنی زبان کو اللہ کی ان تسبیحات میں لگائے. ہم کھانا پکا رہی ہے تو کھانا پکاتے پکاتے ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کبھی ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ. ہم کھانا نکال رہی ہے، ہم گھر کے اور گھریلو کام کاج کر رہی ہے، ہماری زبان پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تسبیحات کل قیامت کے دن ہمارے میزان کو، ہمارے ترازو کے پلڑے کو وزنی بنا دے گی، وزنی بنا دے گی. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی کچھ آگے گئے، نماز ہی کے اندر کچھ آگے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نماز ہی کی حالت میں تھوڑے سے پیچھے ہٹے. نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو آج تک ہم نے آپ سے نہیں دیکھا، کہ نماز کے اندر چالو نماز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ کچھ آگے بڑھے اور چالو نماز کے اندر نماز ہی کی حالت میں آپ کچھ پیچھے ہٹے. سمجھ میں نہیں آئی آخر کیا بات تھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں جب نماز پڑھا رہا تھا اللہ نے میرے سامنے جنت کے سارے پردے ہٹا دیے، جنت کے سارے مناظر میری نظروں کے سامنے کر دیے، اس لیے میں آگے بڑھا. میں نے دیکھا کہ ایک گریپس کا، دراز کا ایک کھوشا ہے. میں نے سوچا کہ وہ دراز کا کھوشا، وہ دراز کا جھمکا میں توڑ لوں تاکہ میری امت قیامت تک اس جنت کی دراز کو کھاتی رہے. میں نے یہ سوچا اور میں آگے بڑھا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہ دراز کا کھوشا، اس کا یہ جھمکا توڑ لوں گا، اس کی یہ لوم لے لوں گا اور اپنی امت کو دے دوں گا، اپنی امت قیامت تک کھاتی رہے گی. اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے قیامت تک وہ چلتی رہتی. لیکن میری امت کا ایمان بالغیب سے یقین ہٹ جاتا. غیب کی باتوں پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھو. اللہ کو نہیں ہم نے دیکھا لیکن ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. جنت نہیں دیکھی لیکن ہم جنت کو مانتے ہیں. جہنم نہیں دیکھی لیکن ہمارے دل میں یقین ہے کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے. رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ساری چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، جو ہمیں ایمان مفصل میں بتلایا جاتا ہے. ہمارے مدرسوں میں مکاتب کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان بالغیب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں وہ دراز کا خوشہ لے لیتا، اپنی امت کو دے دیتا، تو ان کا ایمان بالغیب ختم ہو جاتا. یہ مدرسوں میں، مکتبوں میں پڑھایا جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو بھی دیندار بناؤ،
اپنی اولاد کو اگر ہم نے دیندار بنایا تو یہ کل مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنایا، مدرسوں کا علم نہیں دیا، انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دلائی، تو یہ اولاد کو اگر تم نے دنیا کے کروڑ پتی بنا دیا تو یہ اولاد کل راستے سے گزرتے ہوئے، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس ماں باپ کی قبر کو لات مار کر نکل جائے گی اور اسے 1 کول 3 کول پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی فکریں کرو، انہیں دین سکھاؤ۔ دنیا اللہ نے جتنی مقدر میں لکھی ہے اتنی ہر حال میں مل کر رہے گی، ہر حال میں، اور دین جتنا ہم سیکھیں گے اتنا آئے گا، اور دین کا سیکھنا اتنا علم، اتنا دین کا سیکھنا جتنے سے جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کیا ہے، اتنا دین کا علم سیکھنا تو ہر مسلمان مرد عورت کے لیے واجب ضروری ہے، فرض ہے۔ اتنا علم تو ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا۔ نماز ہم پڑھ رہی ہے تو نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہے کہ نماز ہماری صحیح کیسی ہوگی، اس کے لیے ہمیں نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد سورت ملانی پڑے گی۔ تو جتنی نماز صحیح ہو اتنا قرآن کا صحیح سیکھنا اور پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے سامنے کل یہ عذر نہیں چلے گا میری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ہم کو پڑھتے نہیں آتا تھا، اللہ ہم تو بوڑھی ہو چکی تھی، کوئی سکھانے والا نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اتنا علم سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ الحمدللہ ہمارے علاقوں کے اندر اور ہمارے محلوں کے اندر اور ہمارے گاؤں کے اندر اور ہمارے قرب و جواب میں اللہ نے یہ دین کو سیکھنے کے لیے بہت ہی آسان ترتیبیں شروع کر دی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہمارے محلے کے قریبی سامنے مدرسہ ہے جہاں پر گھر کی ماں بہنیں بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول بنے۔ جب گھر میں دینداری ہوگی، گھر میں دین آئے گا تو گھر میں چین آئے گا، گھر میں سکون آئے گا، گھر میں راحتیں آئے گی، پریشانیاں دور ہوگی، تکلیفیں دور ہوگی، بیماریاں دور ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں آگے اس لیے بڑھا کہ میرے سامنے اللہ نے جنت کو کھول دیا تھا اور میں پیچھے اس لیے ہٹا کہ اللہ نے میرے سامنے جہنم کو کھولا، اور جہنم کے میں نے مناظر دیکھے، اس میں نے دیکھا بہت سارے مناظر دیکھے، اس میں نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ تر بہت ساری عورتوں کو میں نے پایا، جہنم میں عورتوں کو میں نے پایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کھڑی ہو گئی اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ تھی، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا، اس کی کیا وجہ؟ اللہ کے نبی نے اس کے 2 وجہ بتلائی کہ 2 گناہ کی وجہ سے تم عورتیں جہنم میں بہت جاتی ہو۔ ایک تو فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو تم، اپنے شوہر کی۔ اللہ کے نبی کسے کہہ رہے ہیں؟ صحابیات کو کہہ رہے، جو پاکیزہ، جن کی زندگیاں پاکیزہ، انہیں کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی نافرمانی تم بہت کرتے ہو۔ بلکہ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ ذرا ذہن میں زور ڈالے اور سوچے کہ آج ہمارے اخلاق اور آج ہمارا رویہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے شوہروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو ہمارے شوہر کو نام سے بلاتے ہیں۔ صحابہ کے دور کے اندر کسی بھی صحابی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحابیات کی، اپنے شوہر کو کبھی نام لے کر نہیں بلایا، کبھی نام سے نہیں پکارا۔ اللہ کے نبی فرما رہے، حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ تم پوری زندگی عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرو، اس کی ہر خواہشات کو پوری کرو، اس کی ہر تمناؤں کو پوری کرو، اور ایک مرتبہ اس نے کوئی چیز تم سے طلب کی، کوئی چیز مانگی اور تمہاری پوزیشن نہیں تھی یا تم پر کچھ حالات تھے یا کوئی وجہ تھی یا کوئی پریشانی تھی اور تم اس چیز کی طلب کو پوری نہیں کر سکے، وہ چیز اسے تم نہیں دے سکے، پوری زندگی تم نے اسے دیا، ایک مرتبہ اگر نہیں دیا تو میرا مدنی سرکار
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اپنی زبان پر یہ جملہ لائے گی کہ میں نے پوری زندگی تیرے پاس سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے تکفرن العشیر، اس لیے جہنم میں بہت جاتے ہو. اور دوسری گناہ بتلایا کہ وہ تکفرن العشیر وتعین اللعن، اور تم لعن طعن بہت کرتے ہو، غیبتیں بہت کرتی ہو. وتکثرن الغیب لعن، تم غیبتیں بہت کرتی ہو، تیری میری بہت کرتی ہو. اللہ ہم سب کی اور سارے ہی ایمان والوں کی، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہو، اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو ایسی بیجا باتوں میں استعمال کرنے کے بجائے ذکر میں لگانا ہے، اللہ کی یاد میں لگانا ہے، قرآن کی تلاوت میں لگانا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. ہلاکت ہو وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، لعن طعن کرنے والیوں پر اور غیبت کرنے والوں پر. ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہنم کا. خود جہنم کے اور طبقے اس ویل نامی طبقے سے پناہ مانگتے ہیں، تو کیسا خطرناک ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہ اس جہنم کے طبقے کے اندر غیبت کرنے والے کو، غیبت کرنے والیوں کو، لعن طعن کرنے والیوں کو اس کے اندر اللہ ڈالے گا. الذي جمع مالا وعدد يحسب ان ماله اخلد كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة. اللہ کے نبی سے پوچھ رہے حطمہ جانتے ہو کیا ہے؟ نار اللہ الموقد، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ایک آگ جلائی ہے. الذي تطلع على الافئدة، ایسی آگ کہ جو انسان دنیا کی آگے، تو دنیا کی آگ ہماری چمڑی کو جلا دے گی، ہمارے جسم کو جلا دے گی. جہنم کی آگ جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کو بھی جلا دے گی. اس کے اندر اللہ یہ غیبت کرنے والوں کو ڈالنے والا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے میری اسلامی پیاری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے. ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اپنا ایمان مضبوط بنائے. چند ٹھیکروں میں ہم اپنے ایمان کو نہ بیچ دے، تھوڑے سے حالات میں ہم ڈگمگا نہ جائے. چونکہ ایمان ہمارا پاسپورٹ ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. اعمال میں کوتاہی ہوئی، اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہوگی، اللہ کی عبادت میں کمی ہوگی تو اللہ اسے چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں دے گا. بغیر ایمان کے اللہ جنت میں داخلہ نہیں دے گا. تو ایمان ہمارا اصل ہے، اور یہ ایمان ہمارا بچنا چاہیے، موت تک بچنا چاہیے. اور یہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے. کیسا مضبوط رہنا ہے؟ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا ہے. فرعون، ہم سب نام سے واقف ہے، جانتے ہیں کہ فرعون بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر تھا اور بہت سارے بچوں کو قتل کر دیا تھا اس نے. وہ فرعون جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے رب مانو، مجھے سجدہ کرو. لوگ اسے سجدہ کرتے تھے. وہ فرعون، اس کے دربار کے اندر ایک باندی کام والی کام کرتی تھی اور وہ کام کرتے کرتے چونکہ اسی محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. فرعون کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر کام کرنے والی وہ ایمان لے آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. چنانچہ فرعون نے اپنے پولیس کو حکم دیا، اپنے حاکمیوں کو حکم دیا کہ انہیں کیا کر دو، سزائے موت دے دو. اب اس کام والی کے 2 بچے تھے، ایک 7 سال کا بچہ تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ تھا. اب انہیں سزا کیسی دی، موت کی سزا کیسی دی اور کس طرح مارا؟ فرمایا 3 دن تک تیل جلایا گیا، تیل کو گرم کیا گیا 3 دن تک.
آج ہمارے گھر کے اندر 5, 10, 15 منٹ ہم تیل گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے اندر غلطی سے ہماری انگلی پڑ جائے یا 2-4 چھینٹے ہمارے جسم پر لگ جاتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ 3 دن تک تیل کو جلایا گیا، گرم کیا گیا، جب وہ کھولتا ہو گیا تو اس باندی جو کام والی تھی، اس کا بڑا لڑکا تھا جو 7 سال کا تھا، پولیسوں نے، اس کے درباریوں نے، اس کے حاکموں نے اسے اٹھایا اور کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ ماں کا ایمان نہیں ڈگمگایا، اس کام والی کا ایمان نہیں ڈگمگایا، ایمان پر مضبوط رہی۔ اب اس کی نظروں کے سامنے اپنا 1.5 سالہ بچہ اسے اٹھایا اور اسے اٹھا کر اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ہم موبائل کے اندر اور خبروں کے اندر اور لوگوں کی زبانوں کے اندر ہم سنتے ہیں کہ معصوم بچے کو جلا دیا یا معصوم بچے کو مار دیا یا معصوم بچے کو اس طرح ہوا، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کون ماں ہوگی جو اپنے ایسے پھول جیسے بیٹے کو اپنی نظروں کے سامنے اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں مرتا ہوا دیکھے؟ لیکن اس کام والی کا، اس باندی کا ایمان نہیں ڈگمایا۔ اس کے بعد اس باندی کو بھی اس تیل کے اندر ڈال دیا، مطلب ماں اور دونوں بیٹے کو اس تیل کے اندر ڈال کر فرعون نے ختم کر دیا۔ فرعون کی بیوی تھی آسیہ، اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اس کا ایمان نہیں ڈگمگایا اور موت سے بھی یہ نہیں گھبرائی، اپنے پھول جیسے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا، مطلب موسیٰ کا رب اللہ سچا ہے، موسیٰ سچے ہیں اور اللہ ہی رب ہے۔ اب فرعون کی بیوی، اس ظالم و جابر بادشاہ کی بیوی، اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، اللہ پر میں بھی ایمان لائی۔ اب فرعون نے اپنی بیوی کو پہلے پیار محبت سے سمجھایا کہ تو دیکھ کتنے شاہی خاندان سے ہے، بادشاہ کی تو بیوی ہے، محل کے اندر تو رہتی ہے، تیرا محل کتنا عالی شان ہے، تیرے پاس کیا کچھ کمی ہے، لوگ تیرے شوہر کو، لوگ تیرے گھر والے کو، تیرے ہسبینڈ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، اور تو مجھے اللہ نہیں مانے گی، موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو لوگوں کو کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، میں موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہوں، تو جھوٹا ہے، تو رب نہیں ہو سکتا، تجھے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب فرعون کے سامنے جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ محبتانہ برتاؤ کام نہیں چلا تو فرعون نے اپنے پولیسوں کو حکم دیا کہ میری بیوی کو سولی پر چڑھا دو، سولی پر لٹکا دو، سزائے موت دے دو۔ اب اس وقت کی سولی پر لگانے کا اور سولی چڑھانے کا، پھانسی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ کراس میں 2 لکڑے لگائے جاتے تھے اور ان لکڑوں پر اس مجرم کو، اس انسان کو سلا کر کھیلیاں ٹھوکی جاتی تھی اس کے جسم کے اندر۔ اب آسیہ کو اس کراس لکڑوں پر سلایا گیا اور ان کے جسم میں زندہ جسم میں کیلیں ٹھوکی گئی، اسی لیے فرعون کو قرآن میں کیل والا فرعون کہا گیا ہے، میخوں والا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون۔ اب آسیہ کو ان لکڑوں کے اوپر سلا کر اس کے جسم میں کیا کر دیا گیا؟ کیلیں لگا دی گئی، نرم نازک بدن پر جب کیلیں لگتی ہوگی، کھیلیاں ٹھوکی جاتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی آسیہ پر۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، کیا اس کے پاس جو دولت تھی وہ دولت تمہارے پاس ہے؟ اس کے پاس جو خزانے تھے وہ خزانے ہے تمہارے پاس؟ اس کا جو محل تھا وہ محل تمہارے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دریائے نیل کے کنارے اس کا محل تھا شاندار۔ اب جاتے جاتے فرعون کی بیوی آسیہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان سے نہیں ڈگمگائی، لیکن ایک دعا کی اس نے اپنے رب سے جاتے جاتے۔ کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے جنت میں تیرے قریب مکان دینا۔ دعا کی ہے، اس کی دعا قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرعون کی یہ بیوی آسیہ جو اپنے ایمان پر ڈٹی رہی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ سے ان کا نکاح کروائے گا، اللہ کے نبی سے اس کا نکاح ہوگا۔ یہ ایمان، یہ ایمانی پاور ہے، یہ ایمانی طاقت ہے، اس ایمان کو ہمیں بچانا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ہمیں ایمانی ماحول میں آنا پڑے گا، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرنا پڑے گا۔ گھروں میں ہم تعلیم کریں گے، تعلیم کے حلقے لگائیں گے،
تو گھروں میں چین آئے گا، سکون آئے گا، برکتیں آئے گی، گھر والوں کی، ہمارے گھر کے مردوں کی روزیوں میں برکتیں آئے گی، اور گھر میں نہ اتفاقیاں، پریشانیاں، جھگڑے، دشمناوٹ اور نا زیبا جو مسائل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے گھروں سے اس تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے۔ گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے اٹھ جائے اور ہمارا ہسبینڈ، ہمارا شوہر سویا ہوا ہے، ہمارا بیٹا سویا ہوا ہے، تو پیار سے اسے اٹھا دے کہ میں اٹھ گئی نماز کے لیے، بیٹا تو بھی اٹھ جا، اللہ کے منادی نے بلایا ہے، فجر کی نماز پڑھ لے۔ اپنے شوہر سے پیار محبت سے اٹھا لے۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ میری ایک بندی اکیلی میری عبادت کے لیے اور میرے سامنے کھڑی نہیں ہو رہی، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ہمیں ماحول بنانا پڑے گا، یہ ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا پڑے گا۔ ہر جمعرات کو یہ ہمارے محلے میں الگ الگ گھر تعلیم ہوتی ہے، وہاں پر بھی اپنا وقت فارغ کر کے آدھا پونے گھنٹے کے لیے وقت فارغ کر کے پہنچے، دین کی باتیں سنیں گے، اللہ رسول کے باتیں سنیں گے، ہماری زندگیاں تبدیل ہوگی۔ جب زندگیاں تبدیل ہوگی اور زندگیوں میں دین آئے گا تو اللہ رب العزت اس کے بے شمار فائدے دنیا میں بھی ہمیں دے گا، اور مرنے کے بعد کی لامحدود جو زندگی ہے اللہ رب العزت اس میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اس لیے ارادہ کرے، نیتیں کرے کہ انشاءاللہ آج سے ہم سب اپنے اپنے گھروں کے اندر، ہم سب مستورات اپنے اپنے گھروں کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اپنے گھر کے مردوں کو، چاہے وہ ہمارا ہسبینڈ ہو، ہمارے ابا ہو، ہمارا بیٹا ہو، جو بھی ہمارے گھر کے مرد ہیں، انہیں بھی ہم ترغیب دیں گے، پیار محبت سے انہیں بھی کہیں گے کہ جا کر اللہ کا فریضہ ادا کر لو۔ پھر دیکھو زندگیوں میں کیسے چین آتا ہے، کیسے سکون آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ